بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جناب علامہ ناصر صاحب، چیئرمین مجلس وحدت المسلمین، جناب عمر ایوب خان صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن، سٹیج پہ سارے محترم اور خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا اس پروگرام میں آنے کا، تشریف آوری کا، اس کو مزین کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کرکٹ کی دنیا میں ایک نیوٹرل امپائر انٹروڈیوس کروایا تھا، بلکہ انہوں نے پاکستان صرف نہیں پورے مسلمانوں کے لیے یہ اقوام متحدہ کے سٹیج پہ ایک نیا دن انٹروڈیوس کروایا۔ یہ سارا کریڈٹ اس مرد مجاہد کی طرف جاتا ہے جو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے وہ آواز موجود ہے کہ مسلمان اپنا حیثیت ہمیشہ سے منفرد رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ہر کسی کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو نفرت کا درس دیتا ہو، کوئی مذہب نہیں جو دہشت گردی کا، ظلم زیادتی کا درس دیتا ہو۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن مذہبی بنیادوں پہ ایسے کرتے ہیں جس سے مذہب بھی بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے فالوورز بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ اگر غربت سے دہشت گردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیے تھا افریقہ میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو۔ اگر بے مذہبی سے دہشت گردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھتے ہیں یا لبرل زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کا ایک کنسپٹ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 4 دن پہلے برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایون اسرائیل کی اٹیک پہ، فلسطین کے اٹیک پہ بعد، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے ساتھ سمپتی آ جائے، 365%، یہ آپ ان کے دیکھ لیں، ان کے اپنے فگرز ہے، وہ کہتے ہیں 365 فگرز سنس اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، وہاں اسلاموفوبیا کے اٹیک بڑھ گئے، اور اس میں ہر قسم کے موجود ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی نقاب پہ پابندی کا ہے، چاہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ یہ دن ہم مناتے ہیں ابھی UN کے سٹیج پہ، بٹ ایک چیز مسلمان دنیا کو بھی کرنا ضرور ہوگا۔ ہسٹری ہمارے 1400 سال سے ہے، لیکن 1400 سال والی ہسٹری کاپی نہیں ہے۔ ساری ترقی یافتہ دنیا میں ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے۔ فیس بک ان کا، انسٹاگرام ان کا، جی میل ان کا، ہاٹ میل ان کا، انٹرنیٹ ان کا، کیا ہے جو ہمارا موجود ہے؟ کوئی بھی ایجاد اٹھا لے، گزشتہ 1400 سال دیکھ لے، اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھائے جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو۔ ہم اپنا روش چھوڑ بیٹھے، ان کے روش پہ بھی نہ جا سکے۔ مسلمانوں کو جاننا ہوگا کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آج آپ کو دنیا میں ہر بڑا امیر عرب دنیا سے ضرور ہوگا، عرب کے شہزادوں کے پاس اپنی دولت ہوگی، لیکن صرف یورپین یونین کے 13 ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں، وہ سارے مسلمان دنیا کی دولت سے more than 100 ٹائم زیادہ ہے۔ وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آ سکا، لیکن کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عزت، ہیومن رائٹس تو آ گئے۔ ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں؟ کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے؟ کس عورت کے سر پہ چادر رہا؟ کیا پرامن احتجاج ان سسٹروں کا حق نہیں تھا؟ ان کے سروں سے دوپٹہ کس نے کھینچا؟
اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا، آزاد ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا، پورے یورپ میں گھومیں، وہاں جا کے آپ کو پڑے گا۔ علی محمد خان صاحب نے صحیح کہا، میں ایک عام ورکر آج پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب یہ ویژن لے کے آیا، مسلمانوں کو چاہیے یہ ویژن اپنائے۔ مسلمان دنیا میں سارے جائے، آپ کو جمہوریت نہیں نظر آتی، آپ کو جمہوریت مسلمانوں کا ہے، لیکن جمہوریت آپ کو ٹرو سینس میں نظر نہیں آتی۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت واپس لانا ہوگا۔ جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں، ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں۔ غزہ پہ جب سے اٹیک ہوا ہے، کیا مسلمان دنیا اتنا نہیں کر سکی کہ ایٹ لیسٹ ہم رمضان میں سیز فائر کروائیں؟ سیز فائر ہم 1 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے غزہ میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے ہم صرف اور صرف سیز فائر تک نہیں کروا سکے، رمضان میں نہیں کروا سکے۔ یہ مسلمان ہم پھر بھی بلیم کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ انہوں نے کیا۔ کبھی ہم اپنا بھی اصلاح کر دیں، اپنے بھی گھر کی خبر لے لیں۔ ہم نے اپنی خبر لینی ہے، ہم نے اپنا اصلاح آپ کرنا ہے۔ یہاں سے شروع ہوگا تو ان پہ لاگو کریں گے۔ مسلمان دنیا ڈپلومیٹک لیول پہ ناکام ہو گئی۔ یہ صرف خان صاحب تھے، دہائیوں سے اقوام متحدہ تو 45 میں آیا ہے، خان صاحب 2020 میں جا کے یہ انٹروڈیوس کراتا ہے اسلاموفوبیا۔ یہ دن کا انتظار ہونا، اس لیے ٹرو ڈیموکریسی آئے گی تو مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی، اور مسلمانوں کی نمائندگی ہر فورم پہ ہوگی تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تب ہوگا۔ یہ دن کاپی نہیں ہے۔ انٹائی اسلاموفوبیا کے سٹیپس لینے، جتنے انیشیٹو پورے دنیا نے لینے ہیں وہ آج تک نہیں لیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا ایٹ اے ڈے ٹائم آل آف اے سڈن ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا تھا، اور مسلم میجارٹی کنٹری میں سے مسلمان دنیا پہ چاہے وہ امن پسند بھی ہو ان پہ بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے آگے بڑا کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے، لیکن اس پلیٹ فارم سے ہم پورے مسلم دنیا کو، اس مسلم دنیا کو ہم پہ پیغام بھیجیں گے کہ مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان صاحب نے بنیاد رکھی، ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ واپس آئیں گے، پھر وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ جو انیشیٹو کا سٹیپ باقی ہے پورے دنیا نے، انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب وہی انٹروڈیوس کروائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا۔ آخر میں صرف یہ ایک عرض کرتا ہوں، رمضان ہے اور مجھے کہا بھی جا رہا ہے اس کو مختصر کرنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے رمضان کا تقدس سب سے زیادہ، لیکن انسان کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہے کہ انسان کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ انسان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اقتدار کا فرمان ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمان اور ہندو اور کرسچن نہیں، ہمارے ملک میں سب برابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، ہم ایک ہی سٹیزن ہیں اور ہمارے حقوق ایک جیسے ہیں۔ لیکن جو باقی دنیا میں جہاں سے اسلاموفوبیا کا عنصر آ رہا ہے، ہمارا سارا کوشش کریں گے کہ اپنے پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے انٹروڈیوس کروائے، اور پارلیمان کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے سجیشن دے کہ اپنے ڈیلیگیشن ہم انٹرنیشنل ورلڈ میں بھیجے، اور جو اینٹی اسلاموفوبیا کے سٹیپس جو لینے تھے وہ باقی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ سٹیپ لے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔